امبیسڈر صاحب I'll start with you. یہ کیا امریکہ واقعی ایران کے خلاف دوبارہ گیئر اپ ہو رہا ہے اور کوئی میسو ملٹری ایکشن کے قریب پہنچ چکا ہے، یا یہ صرف ایک پریشر ٹیکٹک لگ رہی ہے آپ کو؟ آپ کیسے دیکھ رہے ہیں سچویشن کو؟ جی یہ دونوں چیزیں ہیں. ایک طرف سے تو جو دھمکی دے رہے ہیں اور جو تیاری دکھا رہے ہیں اس سے پریشر ڈالنے کی بھی کوشش ہے کہ ایران مان جائے. دوسری طرف اگر ایران نہیں مانتا تو اب یہ ہرمز کا جو انہوں نے جو بندش کی ہے، ہرمز کی تیل نہیں جا رہا ہے، کوئی وہاں سے تجارت نہیں ہو رہی ہے، تو فیول پرائسز بڑھ رہی ہیں، یہاں پریشر بڑھ رہا ہے، تو کچھ نہ کچھ تو ان کو دکھانا ہوگا کہ یعنی بالکل محتاج تو نہیں ہو گئے ایران کے سامنے. تو پھر یوز آف فورس کا آپشن بھی ہوگا ان کے پاس. سب میں جو بڑی بات اس وقت ہے وہ یہ ہے کہ ہرمز بند کیا ہوا ہے، اس سے پریشر امریکہ پر، پوری دنیا پر یہ پریشر رہ کے اس کو کھلوائیں کس طرح سے. یہ ارجنسی ہے. اب اس کے اوپر اب میرے خیال میں جو میڈیٹری ایفرٹس ہیں وہ جاری ہیں، پر پورا کمپریہنسو معاہدہ اس وقت تو نہیں ہو سکتا ہے. میری نظر میں کچھ ٹیمپرری سلوشن ڈھونڈنا ہوگا اس وقت. ٹیمپرری سلوشن ڈھونڈنا ہوگا، ٹھیک ہے. خرم صاحب، یہ پاکستان کی سچویشن میں صورتحال جو اس وقت چل رہی ہے، اس کو کیسے پاکستان آپ کے خیال میں انٹیسپیٹ کر رہا ہے؟ اور انٹیریئر منسٹر کی وہاں پریزنس ہے، اور ایرانی میڈیا کے مطابق پاکستان کو 14 نئی تجاویز دے دی گئی ہیں. تو پاکستان اس ساری سچویشن کو کیسے انالائز کر رہا ہے؟ آپ کی کیا انڈرسٹینڈنگ ہے اس میں؟ دیکھیے منطقی طور پہ تو اور یہ میں نے سوچ سمجھ کر لفظ استعمال کیا، حالانکہ صدر ٹرمپ کے معاملے میں جو اصل منطق ہے، وہ اصل منطق یہ ہے کہ کیا ان کا اس میں کوئی ذاتی فائدہ ہے اس جو کوئی بھی ایک قدم وہ اٹھا رہے ہیں، یا پھر وہ صرف اپنی تشہیر کے لیے یا اپنی ذات کی بڑائی کے لیے یہ کام کریں، ایگو بوسٹ ہے ان کے لیے. کیونکہ اگر بین الاقوامی طور پہ جو منطق استعمال ہوتی ہے، اور منیر اکرم صاحب بہت اس میں تجربہ کار ہیں، اس لحاظ سے تو امریکہ کا جو بلاکیڈ آف اے بلاکیڈ ہے وہ ناکام ہو گیا نا. انہوں نے ایران نے آبنائے ہرمز پر کہا کہ جی ہم اس میں یہاں سے ریزرو نہیں دیں گے، اور اس میں انہوں نے کوئی اپنی بڑی نیوی کے بڑے جہاز استعمال نہیں کیے، ان کی چھوٹی چھوٹی کشتیاں ہیں جس کو وہ استعمال کرتے ہیں یا ڈرونز کو یوز کرتے ہیں. اب وہ آبنائے ہرمز بند ہو گئی. اب اس بندش کی ہوئی ہے نا امریکہ نے کہ جی اب میں ایران تک بھی نہیں جانے دوں گا، لیکن اس بندش کو ہی اب اتنا وقت ہو گیا ہے، اور اس کے وہ نتائج، یعنی وہ جو بندش کی بندش تھی وہ ایران کو گھٹنے ٹیکنے پر مجبور نہیں کر سکی. یہ حقیقت ہے. تو لہذا یہاں پھر یہ تبھی ممکن ہوگا کہ یہ جو اس کا جو آئی تھنک جہاں سے آغاز ہونا ہے اس معاملے کے حل کا، کہ جو معاشی ایشو ہے، اب معاشی ایشوز جو ہیں وہ اب امریکہ کو اس پر بہت سنجیدگی سے غور کرنا ہے کہ یہ کیا وجہ ہے کہ آبنائے ہرمز جو 27 فروری تک میز پر نہیں تھا اب وہ اس میز پہ پڑا ہوا ہے جس پر نیگوشیٹ ہونا ہے. اور اب آبنائے ہرمز کی بندش کے اگینسٹ کیا امریکہ جو ہے وہ معاشی پابندیاں میں چلے مکمل نہیں تو کیا کچھ کی کمی کرنے کے لیے تیار ہے، یا ایران کی خواہش یہ ہے کہ کیا پوری پابندیاں اٹھائی جائیں؟ کیونکہ ایران کا یہ کہنا ہے کہ جی آبنائے ہرمز پر اس کی سوورنٹی قبول کی جائے، وہ تو بین الاقوامی قانون یہ کہتا ہے کہ ایران اور عمان کے برابر حقوق ہیں آبنائے ہرمز کے اوپر. عمان کو آپ وہاں سے نکال نہیں سکتے. تو لہذا جس قانون کے تحت ایران اپنی جو ہے خود مختاری کلیم کر رہا ہے، اتنا ہی حق جو ہے وہ عمان کا بھی ہے آبنائے ہرمز کے اوپر، جس پر ہم کم بات سنتے ہیں. لیکن ایشو یہی ہے کہ جو اور پاکستان کا پروپوزل بھی یہی تھا، جس میں آئی تھنک پاکستان کی بہت بڑی کامیابی تھی جب چیف آف ڈیفنس فورسز عاصم منیر تشریف لے گئے ایران میں، اور ایران نے اس کہا اگلے دن کہ ہم آبنائے ہرمز کھولنے کے لیے تیار ہیں. دیکھیے یہ اب تک ایران کی جو واحد پیشکش تھی آبنائے ہرمز کھولنے کی وہ پاکستانی تجویز کے نتیجے میں آئی، لیکن صدر ٹرمپ نے جو اس وقت ایک میکسیمل گیم کھیل رہے تھے انہوں نے اس کو ریجیکٹ کر دیا، نہیں میں تو بندش کے اوپر بندش لگاؤں گا. اب یہاں یہی ہے کہ ایران بھی میں ذاتی رائے دے سکتا ہوں
کہ ایران بھی جو ہے وہ آئی تھنک زیادہ پلے کر رہا ہے، اتنی اسٹرینتھ غالباً نہیں ہے جتنی کے لیے وہ اب جو پش کر رہے ہیں۔ امریکہ جو آلریڈی اس معاملے میں پریکٹیکلی جو ہے ناکام ہو چکا ہے اس جنگ میں، ان کا بھی یہی ہے کہ ان کو کوئی فیس سیونگ چاہیے، وہ یہ کہیں گے جی ہم نے ایران کا اتنا جو ہے وہ افزودہ یورینیم جو ہے وہ ہم نے واپس لے لیا، وہ ایک طویل کہانی ہے۔ لیکن ایشو یہی ہے کہ امریکہ کی یہ جو کوشش تھی کہ اسرائیل کو اس خطے کا ایک کوئی بڑا ٹھیکیدار بنا کر یہاں سے نکل جائے، وہ ناکام ہو چکی ہے، اور اب ان کو بیک وقت امریکہ نے صرف ایران سے ڈیل نہیں کرنا، اس نے سارے عرب ممالک جو اس کے حوالی ہیں جن سے امریکہ کے بھی بہت معاشی مفادات جڑے ہوئے ہیں ان کے ساتھ بھی ڈیل کرنا ہے۔ اور جو اصل مقصد ہے جس کی پاکستان کوشش کر رہا ہے ایران کا ایک ہمسایہ ہونے کے ناطے، کہ اس خطے میں یہ بات تو واضح ہے کہ سٹیٹس کو اینٹے، یعنی 27 فروری کی پہلے والی صورتحال تو اب نہیں آ سکتی۔ اب اس کا جو ہے اس طریقے کو مینیج کرنا ہے، آبنائے ہرمز کا جو بھی طریقہ ہوگا، آبنائے ہرمز پہ جس طرح میں نے کہا 2 ممالک کے تو براہ راست رائٹس ہیں، اور اس کے آگے جا کے اس پورے پرشین گلف پہ تو پھر ایک پوری لائن ہے عرب ممالک کی جن کے اتنے ہی حقوق ہیں جتنے ایران کے ہیں، تو لہٰذا اس کی جو نیگوسیشن ہے وہ طویل اور صبر آزما ہوگی۔ معاشی کو فرسٹ ہینڈل کرنے کی جو پاکستان ہے وہی بنتا ہے، میں شاید کچھ دن اور لگ جائیں، لیکن بالآخر آغاز اس ساری جنگ کے خاتمے کا وہیں سے ہوگا کہ آبنائے ہرمز کھولی جائے اور اس کے اگینسٹ جو ہے امریکہ کچھ جو پابندیاں ہیں ایران کے اوپر معاشی پابندیاں وہ ریلیف دے دیں۔ ٹھیک ہے، وہ ادھر تو ٹریجری سیکرٹری ان کے کہہ رہے ہیں G7 کو بھی کہ بھائی یہ جو سینکشنز ہیں ان کو انشور کریں اور ایران پر پریشر اپنا بلڈ اپ کر کے رکھیں۔ ایمبیسڈر صاحب، یہ جو ابھی خرم صاحب بات کر رہے ہیں کہ ظاہر پاکستان کی طرف سے ایک آفر کی گئی تھی، اس وقت CDF بھی وہاں گئے تھے، اور اس وقت کی واحد ایک آفر جو بڑی آفر تھی، لیکن ظاہر ہے انہوں نے پھر بلاکیڈ کیا، امریکنز نے اس کو اتنا سنجیدہ نہیں لیا مسئلے کو، بلکہ اپنی اسٹریٹجی سے چلے، حالانکہ ایران نے ان کو یہ سپیس دی ڈائلاگ کے لیے، آگے بڑھنے کے لیے۔ ابھی بھی ہمارے انٹیریئر منسٹر وہاں پر ہیں موجود، آپ کو کتنا ریئلسٹک چانس لگتا ہے کہ کوئی ڈپلومیٹک بریک تھرو ہو سکتا ہے، جس کا آپ بھی پہلے حصے میں کہتے ہیں کہ کچھ ہونا چاہیے؟ اس کو تھوڑا ایلیبریٹ کیجیے گا کہ تھوڑا کیا ہو سکتا ہے، اگر کوئی بریک تھرو ہو تھوڑا بھی تو وہ کیا ہو سکتا ہے؟ دیکھیں، پہلی چیز تو امریکنوں نے غلطی کی جو بلاکیڈ پہ بلاکیڈ لگا دیا انہوں نے، اور جب ایرانیوں نے کہا تھا کہ جی ہم بلاکیڈ ہٹا دیں گے تو پھر ٹرمپ صاحب نے کہا ٹھیک ہے آپ ہٹا دیں، ہمارا تو بلاکیڈ جاری رہے گا، پھر گئی بات، اب پھنس گئے ہیں اس میں۔ میرے خیال میں اب جو ٹیمپرری معاہدہ کا جو میں کہہ رہا ہوں وہ یہی ہو سکتا ہے کہ ایک طرف سے دونوں جو ڈبل بلاکیڈ ہے دونوں ہٹا دیں ایک ہی وقت پر۔ دوسری چیز، ایران جو چاہتا ہے کہ جو اس کی سوورنٹی مانی جائے وہ نہیں مانی جائے گی، میرے خیال میں انٹرنیشنل لاء کے خلاف ورزی ہے، تو اس پہ کوئی اور کمپرومائز نکلنا ہوگا جو بعد میں مذاکرات جس پہ ہو سکتے ہیں۔ پر اس وقت میرے خیال میں جو ایران چاہتا ہے کہ جی میری جو تیل کی تجارت ہے اس پہ سینکشنز ہٹائی جائیں، اور مجھے کچھ جو سینکشنز ریلیف دی جائے، جو سینکشن لگائی ہوئی ہیں اس کو ٹیمپرری ہٹائے جائیں، اور تیسری چیز جو نیوکلیر مسئلے ہیں اس کے اوپر مذاکرات بعد میں ہوں اور تفصیل سے ہوں، اور اس کے اوپر پھر بعد میں کوئی معاہدہ ہو سکتا ہے۔ تو میرے خیال میں اس وقت کوئی پروویژنل اگریمنٹ ہو سکتی ہے بلاکیڈ دونوں ہٹانے کے لیے، ایران کو کچھ ریلیف دینے کے لیے، اور پھر بعد کی بات جو ایران جو ہرمز کا ایڈمنسٹریشن کیا ہوگا آگے جا کر، اور نیوکلیر مسئلوں پہ کیا ہوتا ہے، یہ بات میرے خیال میں اس کے اوپر زیادہ مذاکرات کی ضرورت ہوگی۔ اس وقت کمپریہنسو اگریمنٹ ہونا بڑا مشکل نظر آتا ہے، تو اسی لیے کوئی پروویژنل اگریمنٹ کی ضرورت ہے جس سے یہ نان ایسکیلیشن ہو، یہ واپس جنگ نہ چھڑ جائے واپس، وہ بہت سب کے لیے بہت برا ہوگا۔ سو اپیرنٹلی ہمیں پچھلے فیز میں بیل صاحب ایسا لگ رہا تھا کہ اصل ایشو یہ تھا کہ جو ڈائلاگ کے پوائنٹس ہیں ان کا سیکوینس جو ہے وہ ٹھیک ہونا چاہیے، کچھ چیزیں امریکہ پہلے چاہ رہا تھا، ایران بعد میں چاہتا ہے، اور اس کا بھی آپ نے حوالہ دیا کہ کوئی پروویژنل قسم کا ایگریمنٹ ہو جائے، اور ابھی یہ لانگ ٹرم ہیں چیزیں جو چاہے اسٹریٹ آف ہارمز کی موڈیلٹیز ہوں یا اور جو چیزیں چیلنجز ہیں درکار، نیوکلیر انرچمنٹ کا معاملہ اینڈ آل۔
سو اب کیا لگتا ہے، اب کیا وہ سیکوینس سے نکل کے دوبارہ ہم بیک ٹو اسکوائر ون پہ کھڑے ہوئے ہیں، یہ سب پروسیس کھڑا ہوا ہے، یا ابھی بھی آپ کو لگتا ہے کہ یہ سیکوینس کا ہی ایشو ہے؟ جی دیکھیں، اس میں بہت سارے پیچیدہ مسئلے ہیں جو دونوں سائیڈ سے وہ چاہتے ہیں کہ ہماری بات اب مانی جائے، بعد میں پتہ نہیں کیا ہوگا۔ جیسے ایران چاہتا ہے کہ جی اس کا جو ہرمز کا لیوریج بنایا انہوں نے ہرمز کو بند کرنے کے لیے، اس لیوریج کو استعمال کر کے وہ سب میں بہتر کنڈیشنز لیں، سینکشنز ریلیف لے لیں، جو نیوکلیر مسئلے ہیں اس پہ بھی کچھ کمزوری آ جائے۔ یہ میرے خیال میں ایران کا مقصد ہوگا کہ یہ پورا جو ہرمز کو بند کیا ہوا ہے اس کا لیوریج لے۔ اگر انہوں نے کھول دیا پھر وہ سمجھتے ہیں کہ ان کا لیوریج ختم ہو جائے گا، تو یہ ایک مسئلہ۔ دوسری طرف سے امریکہ چاہتا ہے کہ جی اس کو ہمارا جو ڈبل بلاکیڈ ہے اس کو ہٹانے اور سینکشنز ریلیف دینے کے لیے ایران سے ہمیں نیوکلیر مسئلوں پر کچھ نہ کچھ کمٹمنٹس ابھی لینی ہے، بعد میں پتہ نہیں ملیں گی یا نہیں ملیں گی۔ یہ میرے خیال میں یہ سیکوینس کا مسئلہ یہ ہے، دونوں طرف سے اپنی جو اہم ان کی لیوریج ہے وہ چھوڑنا نہیں چاہتے ہیں۔ پر یہ کیونکہ کمپریہنسو اگریمنٹ اس وقت ہونا مشکل ہے، ہرمز کے فیوچر کا کیا ہوگا اس کے اوپر بھی مذاکرات کی ضرورت ہوگی، اور جو نیوکلیر مسئلے ہیں، سینکشنز کا مسئلہ ہے، اس پہ بھی زیادہ مذاکرات کی ضرورت ہوگی، بہت کمپلیکس ایشوز ہیں۔ تو اس لیے میری سمجھ میں سب میں بہتر ہوگا کہ اگر کوئی پروویژنل اگریمنٹ ہو، ہرمز کو اور بلاکیڈ دونوں ہٹائے جائیں، ایران کو کچھ سینکشنز ریلیف ملے، کچھ اس کو پیسہ ملے، اور پھر 30 دن 40 دن 60 دن کے بعد میں پھر جو واپس ہم کوشش کر سکتے ہیں کہ کوئی کمپریہنسو اگریمنٹ ہو جائے اس کے بعد۔ ٹھیک، سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔